کسی جنگل میں ایک چالاک بندر رہتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو پورے جنگل میں اپنی ہوشیاری اور شرارتوں کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں کی چیزیں چرا لیتا، مگر اتنی مہارت سے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا۔ ایک دن ببلو کو ندی کے کنارے ایک چمکتی ہوئی پرات تھال ملی۔ وہ دھات کی بنی ہوئی تھی اور سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ببلو نے سوچا، یہ تو بہت قیمتی چیز لگتی ہے، اسے کہیں چھپا دینا چاہیے۔ اس نے پرات کو ایک درخت کی شاخ پر لٹکا دیا تاکہ وہ محفوظ رہے، لیکن وہ اسے بار بار دیکھنے آتا کیونکہ اسے وہ پرات بہت پسند آئی تھی۔ دوسری طرف جنگل کا بادشاہ شیر سلطان ان دنوں کافی غصے میں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے کھانے میں ہر روز کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی، اور اسے شک تھا کہ جنگل کے کسی جانور نے اس کا کھانا چارا لیا ہے۔ ایک دن جب ببلو اپنی پرات کے ساتھ کھیل رہا تھا، سلطان کا گزر اس درخت کے نیچے سے ہوا۔ شیر نے جب چمکتی ہوئی چیز دیکھی تو وہ رک گیا۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہ کیا ہے اور یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ببلو ڈر تو گیا مگر فوراً عقل استعمال کی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی عام پرات نہیں، یہ تو جادوئی پرات ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ شیر کی آنکھیں چمکنے لگے۔ اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو یہ پرات مجھے دے دو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ ببلو نے تھوڑا سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، آپ کو ہر روز میرے لیے ایک آم لانا ہوگا، تبھی یہ پرات کام کرے گی۔ شیر نے فوراً مان لیا۔ اب ہر روز شیر ببلو کے لیے آم لاتا اور ببلو پرات میں رکھ کر کہتا، دیکھو، ایک آم دو ہو گئے، اور ایک چھوٹا سا اضافی آم نکال کر شیر کو دکھاتا۔ دراصل وہ دوسرا آم ببلو پہلے سے پرات کے نیچے چھپا دیتا تھا۔ یوں شیر خوشی خوشی روز آم لاتا رہا اور ببلو مزے کرتا رہا۔ لیکن ایک دن شیر کو شک ہو گیا۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ ببلو پرات کے نیچے پہلے سے آم چھپا رہا ہے۔ سلطان غصے سے دھاڑا، تم نے مجھے دھوکا دیا۔ ببلو جلدی سے درخت پر چڑھ گیا اور بولا، سلطان سلامت، میں نے صرف آپ کو یہ سکھایا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر جادو اصل نہیں ہوتا۔ عقل استعمال کرنا سیکھیں۔ شیر کو پہلے تو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، چالاک بندر، تم نے مجھے اچھا سبق سکھایا۔ اس دن کے بعد شیر نے سوچا سمجھا فیصلہ کرنا سیکھا، اور ببلو نے بھی چوری اور فریب سے توبہ کر لی۔ اور وہ پرات، وہ آج بھی درخت پر لٹکی ہوئی ہے، ایک نشانی کے طور پر کہ عقل طاقت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔